بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، آج کے درس میں انشاءاللہ ذی الحجہ کے مہینے کی مناسبت سے قربانی سے متعلق احادیث طیبہ ذکر کی جائیں گی تاکہ احادیث طیبہ کی روشنی میں ہم قربانی کو سمجھ سکیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور ارشادات عالیہ قربانی سے متعلق ہمیں کن چیزوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اس بارے میں مختلف احادیث کی کتابوں سے یہ روایات ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہیں، ان کا متن، ترجمہ اور ان کی کچھ تشریح انشاءاللہ ذکر کی جائے گی۔ عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأيتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَصْفَارِهِ، تو اسے اپنے بال اور اپنے ناخن کاٹنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ حکم واجب تو نہیں ہے، مستحب ہے، لیکن اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے۔ پھر خاص طور پر اس میں یہ لفظ ہے کہ اراد احدکم ان یضحی، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کسی کا قربانی کا ارادہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا قربانی کا ارادہ نہیں ہے اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے، البتہ جس کا قربانی کا ارادہ ہو اس کو اس حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن ایک روایت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، خود مشکات شریف کے اندر وہ روایت موجود ہے کہ اگر کوئی شخص جس کے پاس قربانی کی وسعت نہ ہو، اتنی مالی حیثیت نہیں ہے، اور وہ بھی مشابہت اختیار کرنے کی نیت سے اگر یہ کام کرے تو وہ کر سکتا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ اگر ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا ہو اور کسی کو بال اور ناخن نہ کاٹے ہوئے 40 دن کا عرصہ گزر چکا ہو تو اس کے لیے پھر 10 دن تک اس کو ڈیلے کرنے کی اجازت نہیں، اس کو ہر صورت میں اپنے بال اور ناخن کاٹنے چاہیے، اس لیے کہ روایات میں یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ 40 دن سے زیادہ کسی کے لیے اپنے ناخن یا بال کو کاٹے بغیر گزارنا، 40 دن سے زیادہ عرصہ گزارنا اس حالت میں کہ ناخن اور بال نہ کاٹے گئے ہوں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ جو لمٹ ہے وہ 40 دن ہے، اس سے زیادہ ڈیلے نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ اسی سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ بعض لوگوں کو جو اپنے ناخن بڑھانے کی اور لمبے لمبے ناخن رکھنے کی عادت ہوتی ہے، اور بطور فیشن کے اب تو اس چیز کو اختیار کیا جانے لگا ہے، یاد رکھیے یہ اسلام کا مزاج اور اسلام کا طریقہ نہیں ہے، اور ایسا کرنے والے در حقیقت گناہگار ہو رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ 40 دن سے زیادہ ناخن کاٹے ہوئے اگر وقت گزر چکا ہے تو ایسا شخص گناہگار ہوتا ہے۔ پھر اس ناخن کے اندر کتنی گندگی، کتنے جراثیم اور کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ اور اس کی صحت کے لیے مضر ہوتی ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں تو اپنے ناخن کو صاف ستھرا رکھتا ہوں، تو ناخن کو صاف ستھرا رکھنا اس عمل کے کوئی جائز ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ٹائم لمٹ ذکر کر دیا گیا کہ 40 دن سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ اب اگر کوئی ناخن کو کتنا ہی دھو کر صاف ستھرا کر کے اس کو پاک صاف ستھرا کیوں نہ کرے، لیکن 40 دن سے زیادہ کا ٹائم لمٹ شرعاً درست نہیں ہے۔ اگلی حدیث ترمذی شریف کی ہے، عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی کل سنۃ۔ حضرت نافع جو کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم اور شاگرد تھے، وہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال تک قیام فرمایا۔ ہجرت کر کے جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ طیبہ میں آپ نے 10 سال قیام کیا۔ یضحی کل سنۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔
پابندی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، اور آپ کا ہر سال پابندی سے قربانی کرنا اس عمل کے اہم ہونے اور موقت ہونے کی دلیل ہے۔ اسی روایت کی روشنی میں تو اس کو واجب بھی کہا ہے، یعنی اس کا مطلب کہ اگر کوئی شخص اس کو چھوڑے گا تو گناہگار ہوگا۔ روایات سے اس کا واجب ہونا بھی معلوم ہوتا ہے اور سنت موقدہ ہونا بھی معلوم ہوتا ہے۔ راجح قول کے مطابق یہ واجب ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی بغیر کسی عذر کے اس کو ترک کر دے تو وہ گناہگار ہوگا، اسی لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پابندی سے کیا تھا، اور آپ نے اس کے ترک کرنے والوں کے لیے وعیدیں بھی بیان فرمائی ہیں، جیسا کہ آگے وعید آئے گی۔ تو کسی کے عمل کے ترک کرنے پر وعید کا بیان کرنا اس کے واجب اور ضروری اور لازم ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قربانی یہ کوئی سنت اور صرف مستحب یا کوئی نفلی کام نہیں ہے کہ جس کے کرنے پر ثواب ہو، اس کے ترک کرنے پر وعید کا بیان ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لازم اور ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی لازم ہونے کے باوجود اس کو ترک کر دے تو وہ شخص شرعاً گناہگار ہے، اور آئندہ اس گناہ سے اس کے اوپر توبہ کرنا بھی ضروری ہے، اور ماضی کے جتنے بھی قربانی کے فریضے کی ادائیگی میں کوتاہیاں کی ہیں ان کا تدارک اور ازالہ کرنا بھی ضروری ہے۔ عن محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی قال سألت ابن عمر عن الضحایا۔ حضرت محمد ابن سیرین رحمہ اللہ ایک تابعی ہیں مشہور، جن کو امام المعبرین کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تعبیر کے فن میں ان کو ید طولہ عطا کیا تھا اور مہارت عطا کی تھی۔ حضرت محمد ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضحایا کے بارے میں پوچھا، یعنی قربانی کے جانوروں کے بارے میں۔ اواجبۃ ہی، کہ کیا یہ قربانی کے جانور قربان کرنا کیا واجب ہے؟ قال، تو انہوں نے فرمایا کہ ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے، والمسلمون من بعدہ، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے، مسلمانوں نے بھی کی ہے، والمسلمون من بعدہ، اور اس کے بعد مسلمانوں نے بھی کی ہے، وجرت بہ السنہ، اور اس پر سنت طریقہ جاری ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب جس کام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اور آپ کے بعد والمسلمون من بعدہ مسلمانوں نے بھی کیا ہو اور اس پر سنت طریقہ مسلمانوں کے اندر جاری ہو گیا ہو، اس عمل کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ باقی یہ کہ وہ واجب ہے یا سنت مؤکدہ، یہ الگ بحث ہے کہ وہ حکم کے اعتبار سے سنت مؤکدہ ہے یا واجب، لیکن کرنا اس کا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی کا طریقہ اور مسلمانوں کا طریقہ ہے، اور سنت مستقلہ اور سنت مستمرہ ہے، لہذا اس طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی بکبشین، ایسے دو مینڈھوں کی، املحین جو بلیک اینڈ وائٹ تھے۔ املح اصل میں کہا جاتا ہے چتکبرا رنگ، جس کے اندر سفید اور سیاہی دونوں طرح کے رنگ ملے ہوئے ہوں، جیسے مینڈھا آپ نے دیکھا ہوگا، دمبا اور بھیڑ وغیرہ کہ جن کے جسم پر بالوں میں سفید رنگ بھی ہوتا ہے، کالا رنگ بھی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں املح۔ یہ تسنیہ ہے املحین، یعنی بکبشین املحین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دو مینڈھوں کی قربانی کی جو املحین چتکبرے رنگ کے تھے، یعنی سفید اور سیاہ رنگ کے تھے، اقرنین اور بڑے سینگوں والے تھے۔ ذبحہما بیدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دست اقدس سے، اپنے دست اقدس سے، اپنے دست مبارک سے آپ نے ان کو ذبح کیا۔ وسما وکبر، آپ نے بسم اللہ پڑھی اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کی، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہا۔ قال، راوی کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، رأیتہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وضاعا قدمہ علی صفاحہما، کہ آپ نے اپنے قدم مبارک اس کے پہلو پر رکھے ہوئے تھے۔ وَيَقُولُ، اور آپ یہ فرما رہے تھے، بسم اللہ واللہ اکبر۔ یہ جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو لٹا کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری پھیرنی چاہیے، اور اس کو لٹانا بھی اس طریقے سے کہ اس کے پہلو پر پاؤں رکھ کر، تاکہ اس کے پہلو پر پاؤں رکھنے سے چھری چلانے والے کا ہاتھ اچھے طریقے سے چلتا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بکبش اقرنا،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے مینڈھے کے بارے میں حکم دیا، اقرنا، جو کہ سینگ والا ہو، یعنی بڑے سینگ والا ہو، یطأ فی سوادن، اور وہ چلتا ہو سیاہی میں، ویبرک فی سوادن، بیٹھتا ہو سیاہی میں، وینظر فی سوادن، دیکھتا ہو سیاہی میں۔ تین لفظ ذکر کیے گئے ہیں، یطأ فی سوادن، ویبرک فی سوادن، وینظر فی سوادن۔ اس کا مطلب یہ کہ چلتا ہو سیاہی میں کہ اس کے پاؤں سیاہ ہوں، ویبرک فی سوادن، اور بیٹھتا ہو سیاہی میں کہ اس کے بیٹھنے کی جگہ پر جو پیٹ کا نیچے حصہ زمین پر لگتا ہے وہاں پر بھی سیاہی ہو، وینظر فی سوادن، اور دیکھتا ہو سیاہی میں یعنی اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقہ ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مینڈھے کے بارے میں حکم دیا، یعنی آپ نے لانے کا حکم دیا کہ قربانی کے لیے اس طرح کا مینڈھا لایا جائے جس کی یہ صفت ہو۔ فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ، پس وہ جانور لایا گیا اس طرح کا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قربانی کریں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ ہلمی المدیہ، کہ ذرا چھری لے کر آؤ۔ مدیہ چھری کو کہا جاتا ہے، ہلمی المدیہ، کہ مدیہ یعنی چھری لے کر آؤ۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، اشحذیھا بحجر، اس کو پتھر سے تیز کر لو۔ چنانچہ قربانی کرنے سے پہلے چھری کا تیز کرنا یہ مستحب ہے اور قربانی کرنے کے آداب میں سے ہے، تاکہ چھری تیز سے تیز تر ہو اور جانور کی رگیں کٹنے میں آسانی ہو اور اس کو تکلیف کم سے کم ہو۔ ففعلت، چنانچہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیا۔ ثم اخذها، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدیہ کو یعنی اس چھری کو پکڑا، واخذ الکبش، اور آپ نے اس مینڈے کو پکڑا، فاضجعه ثم ذبحه، پھر آپ نے اس کو لٹا کر ذبح کرنے کا ارادہ کیا۔ ثم قال، پھر آپ نے یہ دعا پڑھی، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امتی محمد۔ بسم اللہ، میں اللہ کے نام کے ساتھ ہی یہ قربانی کر رہا ہوں۔ اللہم تقبل من محمد، اے اللہ یہ حضرت محمد کی جانب سے قبول کر لے، اور آل محمد کی جانب سے قبول کر لے، اور پوری امت محمدیہ کی جانب سے قبول کر لے۔ ثم ضحى به، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی کی۔ قربانی کے لیے چھری پھیرنے سے پہلے آپ نے یہ دعا پڑھی تھی، یہ کلمہ پڑھا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ثم ذبحه، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کا ارادہ کیا، اور پھر اس کے بعد لٹانے کے بعد ذبح کا ارادہ کرنے کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھی، اور دعا پڑھنے کے بعد ثم ضحى به، پھر آپ نے قربانی کر لی۔ وعن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يضحي بكبش اقرن فحیل، حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے بکفشن، ایسے مینڈے کی، اقرنا، جو سینگ والا ہو، فحیل، اور نر ہو، ینظر فی سوادن، جو دیکھتا ہو سیاہی میں، ویأکل فی سوادن، کھاتا ہو سیاہی میں، ویمشی فی سوادن، اور چلتا ہو سیاہی میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ وہی کلرز ہیں جو پیچھے بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ ایسا مینڈھا جو سینگ والا ہو، نر ہو، یعنی اس کا مطلب خصی ہو، اور اس کا دیکھنا بھی سیاہی میں ہو، یعنی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقہ ہو، کھاتا بھی سیاہی میں ہو، یعنی کہ اس کے منہ کے گرد سیاہ حلقہ ہو، ویمشی فی سوادن، اور چلتا بھی سیاہی میں ہو، یعنی اس کے پاؤں میں بھی سیاہی موجود ہو۔ ایسے جانور کی قربانی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیا کرتے تھے، اور آپ ایسے جانور کی قربانی خود بذات خود بھی کیا کرتے تھے۔ پیچھے جو حدیث گزری تھی اس کے اندر تین چیزیں ذکر کی گئی تھی، ایک چلتا ہو سیاہی میں، بیٹھتا ہو سیاہی میں، اور دیکھتا ہو سیاہی میں۔ اس حدیث میں تین چیزیں اس کے ساتھ ملا کر چار چیزیں بن گئیں۔ اب غور کیجئے گا کہ چار چیزیں ہو گئیں۔ نمبر ایک، دیکھتا ہو سیاہی میں کہ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقہ ہو۔ نمبر دو، کھاتا ہو سیاہی میں کہ اس کے منہ کے گرد سیاہ حلقہ ہو۔ نمبر تین، چلتا ہو سیاہی میں کہ اس کے پاؤں میں سیاہی موجود ہو۔ اور نمبر چار، بیٹھتا ہو سیاہی میں، یعنی اس کے بیٹھنے کی جگہ پر جو پیٹ کی جگہ ہے وہ جگہ بھی سیاہ ہو۔ تو گویا کہ چار اس طرح کے کلرز جس جانور کے اندر ہوں گے وہ جانور رنگت کے اعتبار سے مینڈوں میں پسندیدہ جانور کہلائے گا، اور اس کی قربانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام گویا پسند کیا کرتے تھے۔ عن عائشة او عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يضحي،
حضرت ام عائشہ یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں میں سے کسی ایک سے یہ روایت مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ کرتے تھے اشترا کبشینی، تو آپ 2 مینڈے خریدتے تھے، اور وہ 2 مینڈے ایسے ہوتے تھے عظیمینی، ایک تو یہ کہ وہ بڑے ہوتے تھے، دوسرا سمینینی، وہ دونوں کے دونوں فربا اور موٹے ہوتے تھے، تیسرا یہ کہ اقرنینی، دونوں کے دونوں وہ بڑے بڑے سینگ والے ہوتے تھے، اور چوتھا یہ کہ املحینی، وہ دونوں کے دونوں چتکبرے رنگ کے ہوتے تھے، پانچواں یہ کہ موجوعینی، وہ دونوں کے دونوں خسی ہوتے تھے۔ اب آپ دیکھیے یہ وہی صفات ہیں جو میں نے پیچھے ذکر کی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان صفات کے ساتھ جانوروں کو قربان کرتے تھے، کبشینی مینڈا ہونا، عظیمینی بڑا ہونا، سمینینی موٹا ہونا، اقرنینی سینگ والا ہونا، املحینی بلیک اینڈ وائٹ ہونا، موجوعینی خسی ہونا۔ چنانچہ ایک موقع پر فذبح احدہما عن امتہ، آپ نے ان میں سے ایک کو اپنی امت کی جانب سے قربان کیا، یعنی ایسے لوگوں کی جانب سے کہ جو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے والے، وشہد لہ بالبلاغ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیغام حق کے پہنچانے کی گواہی دینے والے ہیں، جس کو دوسرے الفاظ میں امت اجابت کہا جاتا ہے۔ امت اجابت، کیونکہ امت اجابت کا مطلب ہوتا ہے جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، تو جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے توحید و رسالت کی گواہی دی، ان سب کی جانب سے آپ نے قربانی کر لی۔ وذبح الآخر عن محمد، اور دوسرا جانور آپ نے حضرت محمد یعنی اپنی جانب سے قربانی کی اور آل محمد کی جانب سے قربانی کی۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذبحوا الا مسنۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تذبحوا الا مسنۃ، تم لوگ ذبح مت کیا کرو مگر مسنہ جانور کو۔ مسنہ کہتے ہیں جس کی عمر قربانی کی پوری ہو گئی ہو۔ مسنہ کا لفظی ترجمہ ہے دوندا جانور، جس کی عمر پوری ہو گئی ہو، جس کے دانت نکل گئے ہوں، 2 دانت کا جس کو کہا جاتا ہے نا، تو ہم اردو میں اس کو 2 دانت کا کہتے ہیں، عربی میں اس کو مسنہ کہا جاتا ہے، دوندا بھی کہتے ہیں اس کو، اور جانور کی عمر پوری ہونا بھی کہتے ہیں۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں یہ بات فرمائی کہ دیکھو لا تذبحوا الا مسنۃ، کہ قربانی تم صرف اس جانور کی کیا کرو کہ جو مسنہ ہو۔ مسنہ کا مطلب چھوٹے درجے کے جانور جیسے بکرا، بکری، مینڈھا، دمبا، بھیڑ، اس طرح کے جو چھوٹے درجے کے جانور ہیں ان کے اندر سال کمپلیٹ ہو گیا ہو، اور درمیانے درجے کے جانور جیسے گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، چاہے نر ہو مادہ ہو، یہ جو درمیانے درجے کے جانور ہیں ان کے 2 سال کمپلیٹ ہو گئے ہوں، ان کو مسنہ کہتے ہیں۔ اور اس سے بڑے درجے کے جانور جیسے اونٹ ہے، اونٹنی ہے، نر مادہ، ان کے اندر 5 سال کمپلیٹ ہو گئے ہوں، ان کو مسنہ کہتے ہیں۔ تو گویا مسنہ چھوٹے درجے کے جانور میں سال سے کم نہیں ہوتا، اور درمیانے درجے کے جانور میں 2 سال سے کم مسنہ نہیں ہوتا، اور بڑے درجے کے جانور میں 5 سال سے کم کا اونٹ نہیں ہوتا۔ مسنہ کی گویا کہ کم سے کم عمر 1 سال، 2 سال اور 5 سال، 3 طرح کی کیٹیگری ہے نا۔ چھوٹے درجے کے جانور میں 1 سال، درمیانے درجے کے جانوروں میں 2 سال، اور بڑے درجے کے جانور میں 5 سال، ان کو مسنہ کہتے ہیں۔ تو اب حدیث کا مطلب یہ ہو گیا لا تذبحوا الا مسنۃ، کہ تم لوگ ذبح نہ کیا کرو مگر صرف مسنہ جانور کی قربانی کیا کرو جس کی عمر کمپلیٹ ہو گئی ہو۔ البتہ ایک چیز آپ نے مستثنا کی کہ صرف ایک جانور ایسا ہے کہ جس جانور کی عمر اگر پوری نہ ہو تو اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الظان، یہ ہے وہ استثنائی جملہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مگر یہ کہ تم پر مشکل ہو جائے کہ تم اگر 1 سال کا یا 2 سال کا یا 5 سال کا مسنہ حاصل نہ کر سکو، تمہارے لیے مشکل ہو رہی ہو، فتذبحوا جزعۃ من الظان، تو بھیڑ اور دمبے کے جو جانور ہوتے ہیں ان جانوروں میں تم جزع بھی قربان کر سکتے ہو، جزع بھی قربان کر سکتے ہو۔ جزع کا مطلب جس کا سال کمپلیٹ نہیں ہوا، حالانکہ یہ بھیڑ یا دمبا چاہے وہ چکتی والا ہو یا بغیر چکتی والا ہو، نر ہو مادہ ہو، اس کے اندر بھی سال کمپلیٹ ہونے کی شرط ہے، لیکن اگر سال کمپلیٹ نہ ہو تو 2 شرطوں کے ساتھ جزع ہونے کی صورت میں ان کی قربانی جائز ہے۔ ان میں پہلی شرط یہ ہے کہ کم سے کم 6 مہینے کمپلیٹ ہو گئے ہوں، 6 مہینے سے کم نہ ہو،
6 مہینے سے اوپر نکل چکے ہوں، یعنی سال سے کم ہونے کا مطلب 6 مہینے سے نیچے نہ ہوں، 6 مہینے سے اوپر ہوں، چاہے 7 مہینے کے، 8 مہینے کے، 9 مہینے کے، 10 مہینے کے، سال سے کم بھی ہوں تو 6 مہینے سے زیادہ ہونا ضروری ہے. پہلی شرط تو یہ ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اتنے فربا کم سے کم ہوں، یعنی اتنے موٹے ہوں اور دیکھنے میں اتنے صحت مند ہوں کہ سال بھر کے جانوروں کے ساتھ اگر کھڑے ہوں تو کوئی زیادہ فرق محسوس نہ ہوتا ہو. تو ان 2 شرطوں کے ساتھ صرف بھیڑ میں اور دمبے میں اس بات کی اجازت ہے کہ ان کی قربانی سال سے کم بھی ہو تب بھی جائز ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے گا، یہ کسی جانور کے بارے میں نہیں کہا جا رہا. 5 سال سے اگر 1 دن بھی کم ہوگا تو اونٹ یا اونٹنی کی قربانی نہیں ہوگی. 1 سال سے کم اگر بکرا ہو یا بکری ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. 2 سال سے کم اگر گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، ان کی قربانی نہیں ہوگی. صرف دمبے کے اندر چاہے وہ چکتی والا ہو چاہے بغیر چکتی والا ہو، جس کے پیچھے چکتی لٹک رہی ہوتی ہے نا، اس کو چکتی والا دمبا کہتے ہیں. اگر وہ چکتی کے بغیر ہو تب بھی اور چکتی کے ساتھ ہو تب بھی. اس کے اندر صرف یہ مستثنا صورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ 1 سال سے کم بھی ہو تو ان کی قربانی درست ہے. لیکن فقہا نے اس کے اندر یہ شرط ذکر کی ہیں، 2 شرطیں جو میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کی. کم سے کم 6 مہینے پورے ہو چکے ہوں، دوسرا اتنے فربا ہوں کہ سال بھر کے محسوس ہوتے ہوں. وعن عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعطاہ غنما یقسمها على صحابته ضحایا. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ غنم یعنی بکریاں، اور بکریاں جیسے نر مادہ کے چھوٹے درجے کے جانور ہوتے ہیں، ان کا کوئی ریوڑ آپ نے ان کو دیا. اعطاہ غنما، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بکریاں، بکرے وغیرہ آپ نے دیے تاکہ یقسمها علی صحابته ضحایا، تاکہ ان جانوروں کو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر قربانی کے طور پر پیش کر سکیں. فبقی عتود، تو ایک عتود جانور بچ گیا، یعنی ایک بکری کا بچہ بچ گیا جس بکری کے بچے کا سال کمپلیٹ نہیں تھا، سال سے کم تھا. عتود اصل میں بکری کے بچے کو کہتے ہیں. تو یہاں بکری کے بچے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سال سے کم کا تھا، سال اس کا کمپلیٹ نہیں تھا. تو ایک بچہ بچ گیا. فذکرہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، انہوں نے، جو قاسم صحابی تھے یعنی حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سب تقسیم کر دیا. آخر میں یہ ایک بچہ بچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ یہ ایک بچہ ہے. فقال، آپ نے فرمایا ضحی بہ انت، ضحی بہ انت، یعنی اس کی قربانی تو درست نہیں ہے اس لیے کہ یہ سال سے کم ہے. تو جب سال سے کم ہے تو بکری کی قربانی تو سال سے کم ہونے کی صورت میں جائز نہیں ہوتی. لیکن آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے بطور خاص یہ خصوصیت ہے اور کسی کو اس کی اجازت نہیں کہ تم صرف اس کی قربانی کر لو. ضحی بھی، تم قربانی کر لو اس کی، انت، تم کر لو. کیا مطلب؟ تمہارے لیے خصوصیت کے طور پر اس کی اجازت ہے اور کسی کو اس کی اجازت نہیں، اس لیے کہ بکرا یا بکری سال سے کم ہو تو ان کی قربانی درست نہیں ہوتی. لیکن چونکہ تم نے سارے بکری اور بکرے جتنے بھی ہیں وہ سب صحابہ کرام میں تقسیم کیے ہیں، تمہارے لیے اپنا کوئی جانور نہیں بچا، اس لیے تمہیں بطور خاص خصوصیت دی جاتی ہے کہ تم اسی کو قربان کر لو، تمہاری قربانی ہو جائے گی. وفی روایت قلت، ایک اور روایت میں ہے، حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصابنی جزع، کہ مجھے ایک جزع ملا ہے یعنی سال سے کم. قال، آپ نے فرمایا ضحی بہ، تم اس کی قربانی کر لو. وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البقرة عن 7 والجزور عن 7. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گائے 7 افراد کی جانب سے قربان کی جا سکتی ہے. والجزور عن 7، اور اونٹ بھی 7 افراد کی جانب سے قربان کیا جا سکتا ہے. جزور اونٹ کو کہتے ہیں، بقرہ گائے کو کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ دونوں جانور یہ 7 افراد کی جانب سے قربان کیے جا سکتے ہیں. چھوٹے درجے کے جانور جیسے کہ بکرا، بکری اور اسی طرح بھیڑ، دمبا، یہ چھوٹے درجے کے جانور، ان میں صرف ایک آدمی کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے.
ایک سے زائد افراد اس میں شریک نہیں ہو سکتے، بھلے وہ کتنا ہی موٹا فربا اور کتنا ہی پرگوشت کیوں نہ ہو اور کتنا ہی مہنگا کیوں نہ بکرا ہو، لیکن ایک بندے کی جانب سے قربانی صرف ایک بکرے کی ہو سکتی ہے۔ البتہ گائے میں اور اونٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ 7 بندے مل کر اس کو شراکت کے طور پر قربانی کر سکتے ہیں، لیکن اس 7 افراد کی شراکت کے لیے ضروری ہے کہ کچھ شرائط کا لحاظ رکھا جائے۔ مثلا سب سے پہلی شرط تو یہ کہ وہ سب کے سب مسلمان ہوں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کافر ہوا، یہودی ہوا یا نصرانی ہوا تو پھر کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ دوسری شرط یہ کہ وہ سب کے سب حلال مال لے کے جمع ہوں۔ اگر کسی ایک کے بھی پاس حرام مال ہو، مثلا کسی ایک کا مال حرام کا ہے، رشوت کا ہے، سود کا ہے، یا اسی طرح ناجائز آمدنی کے ذریعے سے ہے، تو اس کی وجہ سے صرف اس کی قربانی خراب نہیں ہوگی بلکہ سب کی قربانی خراب ہو جائے گی۔ تیسری شرط یہ کہ وہ سب کے سب اجر و ثواب کی نیت لے کے شریک ہوں، کسی کا گوشت لینے کا ارادہ نہ ہو، صرف یعنی یہ نہ ہو کہ میں گوشت کے حصول کے لیے قربانی کر رہا ہوں۔ دیکھیں گوشت کا ارادہ ایک ضمنی طور پر تو ہوتا ہی ہے کہ ایک انسان قربانی کرتا ہے، گوشت بھی اس کی نیت میں ہوتا ہے، لیکن گوشت مقصود اصلی نہیں ہوتا۔ اصل مقصود قربانی ہے، اصل مقصود قربانی ہے، گوشت تو ضمنی چیز ہے۔ تو ان سب کا ارادہ وہ گوشت کے لینے کا نہ ہو بلکہ قربانی کا ہو۔ تو یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر ان میں سے کوئی ایک یہ کہتا ہے کہ مجھے قربانی نہیں کرنی، مجھے تو بس گوشت چاہیے، کہ میں یہ پیسے دے رہا ہوں، مثال کے طور پر اگر ایک آدمی کے ذمے 20 ہزار روپے آئے ہیں اور 1,40,000 روپے کا جانور لیا جا رہا ہے، تو بس میں 20,000 روپے اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے میرے حصے کا بس گوشت چاہیے، قربانی تم لوگ کرتے رہو، مجھے قربانی نہیں کرنی، مجھے صرف گوشت چاہیے۔ اگر وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے دوسروں کی بھی قربانی خراب ہو جائے گی۔ 3 شرطیں ہو گئیں۔ چوتھی شرط یہ کہ وہ 7 سے زیادہ افراد نہ ہوں، 7 سے زیادہ افراد نہ ہوں۔ اگر 8 افراد مل کر یا 9 افراد مل کر کوئی گائے یا اونٹ قربان کریں گے تو قربانی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف 7 تک کی اجازت ہے حدیث میں، 7 سے زیادہ اگر شریک ہوں گے تو قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ 4 شرطیں ہو گئی۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ جانور بڑا ہو، یعنی گائے، بیل یا اسی طریقے سے اونٹ، اونٹنی، نر مادہ، یہ جانور ہوں۔ چھوٹا جانور اگر ہو تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ ایک سے زائد افراد شریک نہیں ہو سکتے، تو یہ بھی 5ویں شرط ہے کہ 7 افراد جو شریک ہو رہے ہیں وہ کسی بڑے جانور میں ہوں، چاہے وہ درمیانے درجے کا ہو جیسے گائے، بیل، یا اس سے بڑے درجے کا جانور ہو جیسے اونٹ، اونٹنی۔ اسی طرح چھٹی شرط یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک کا حصہ بھی، کسی ایک کا بھی حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ کیا مطلب؟ کہ 7 افراد اس طرح سے شریک ہوں کہ وہ سب کے سب پورے پورے حصے لے رہے ہوں۔ ایسا نہیں کہ 2 آدمیوں نے مل کر آدھا آدھا لیا، ایسا نہیں، کیونکہ کسی ایک کا بھی حصہ اگر آدھے سے کم ہوگا تو قربانی اس کی بھی نہیں ہوگی اور سب کی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بھی شرط ہے فقہاء نے ذکر کی ہے کہ 7 افراد کی شراکت اس طور پر ہو کہ کسی کا حصہ 7ویں سے کم نہ ہو۔ البتہ یہ صورت جائز ہے کہ 2 آدمی مل کر اگر ایک گائے قربان کر رہے ہیں تو بظاہر دیکھنے میں قربانی اس اصول کے مطابق درست نہیں ہونی چاہیے، لیکن قربانی درست ہوگی۔ اس کی وجہ یہ کہ 2 آدمی مل کر جب ایک گائے قربان کریں گے تو 3.5 ہوں گے، تو 3 حصے اس کے بھی کمپلیٹ، 3 حصے اس کے بھی کمپلیٹ، اور ایک 7واں حصہ آدھا اس کے پاس جا رہا ہے، آدھا اس کے پاس جا رہا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک حصہ جو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا تو قربانی دونوں کی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہاں قربانی اس لیے جائز ہے کیونکہ یہ ایک ضمنی طور پر حصہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے۔ اصل تو ان کے پورے 3 کمپلیٹ ہے نا، 3 اس کے بھی کمپلیٹ، 3 اس کے بھی کمپلیٹ۔ 7واں حصہ اگر وہ کم کر رہے ہیں تو اس وجہ سے کہ ظاہر ہے کہ جانور کے اندر 7 ہی حصے ہوتے ہیں، تو جب 2 حصوں میں تقسیم کریں گے تو پھر اس کے اندر 7واں حصہ تو ظاہر ہے کہ ایک حصہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوگا۔ تو 3 انہوں نے کمپلیٹ اپنے لے لیے ہیں، ضمنی طور پر ان کے اندر 7ویں حصے میں تقسیم کا عمل ہو رہا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وعن حنش رحمہ اللہ تعالی قال رأيت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یضحی بکبشین، حضرت حنش فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، یضحی بکبشین، کہ وہ 2 مینڈوں کی قربانی کر رہے تھے۔ فقلت له، میں نے ان سے عرض کیا کہ ما ھذا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کہ آپ تو ایک بندے ہیں، قربانی 2 جانور کی کر رہے ہیں۔ فقال، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی کہ ان اضحی عنہ،
کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کیا کروں. فانا اضحی عنہ، بس میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہوں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی کہ میری طرف سے قربانی کرنا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر رہے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ انسان قربانی اپنی جانب سے جس طریقے سے کرتا ہے، مرحوم کی جانب سے بھی قربانی کر سکتا ہے، اپنے کسی عزیز مرحوم کی جانب سے بھی قربانی کر سکتا ہے، اور زندہ کی جانب سے بھی کر سکتا ہے، کسی مرنے والے کی طرف سے بھی قربانی کر سکتا ہے. مثال کے طور پر کسی کے والدین حیات ہیں، وہ اپنے والدین کی طرف سے کرنا چاہے کر سکتا ہے، دنیا سے جا چکے ہیں ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہے کر سکتا ہے. مرحوم کی طرف سے قربانی کرنے کے لیے وصیت بھی ضروری نہیں ہے کہ مثال کے طور پر کسی کے والد کا انتقال ہو گیا تو اس نے وصیت کی ہو تبھی ہم قربانی کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اگر انہوں نے وصیت نہیں کی، آپ ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں. البتہ وصیت کرنے نہ کرنے کے اعتبار سے فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر مرحوم نے مرنے سے پہلے اپنے ترکے سے قربانی کی باقاعدہ وصیت کی ہو کہ میرے ترکے سے قربانی کرنا، تو اس وصیت کے مطابق جب ورثہ قربانی کریں گے تو اس وصیت کو پورا کرنا چونکہ واجب ہے، لہذا اس واجب کے پورا کرنے کی صورت میں جو قربانی کی جائے گی اس قربانی کا گوشت وہ خود نہیں کھا سکتے، وہ کسی کو صدقہ کرنا، مستحق تک پہنچانا ضروری ہوگا، کیونکہ یہ وصیت کردہ قربانی ہے اور اس کا گوشت عام قربانی کی طرح نہیں ہوتا. البتہ اگر مرحوم نے مرنے سے پہلے کوئی وصیت نہ کی ہو، ویسے ہی ورثہ ایصال ثواب کے لیے اپنے عزیز مرحوم کی جانب سے قربانی کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ بہت سے لوگ اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کر رہے ہوتے ہیں ثواب پہنچانے اور اجر پہنچانے کی نیت سے، تو ایسی صورت میں قربانی یہ عام قربانی کی طرح ہے، جس کا مطلب یہ کہ اس کا گوشت خود بھی کھایا جا سکتا ہے اور مستحق غیر مستحق سب کو کھلایا جا سکتا ہے. بہرحال مرحومین کی طرف سے بھی اس حدیث سے معلوم ہوا قربانی کرنی چاہیے. اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی، ہم سب کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے جس کو بھی وسعت دی ہو، خوشحالی دی ہو، فراوانی دی ہو، مال کے اعتبار سے اللہ نے ہمیں کچھ کشادگی دی ہے، تو ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں، اپنی قربانی بھی کریں، ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کریں. اس لیے کہ ابھی پیچھے ایک روایت گزری تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرتے ہوئے کیا فرمایا تھا کہ اے اللہ اس کو محمد کی جانب سے قبول فرما، آل محمد کی جانب سے قبول فرما، اور امت محمد کی جانب سے قبول فرما. اس کا مطلب آپ نے اپنی پوری امت کی جانب سے جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، یعنی آپ پر ایمان لائے، آپ نے ایسے تمام قیامت تک آنے والے اپنی امت کے تمام افراد کی جانب سے قربانی کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی طرف سے قربانی آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ہر اس فرد کی جانب سے قربانی کی ہے جو آپ پر ایمان لایا ہے. لہذا امتی ہونے کی حیثیت سے ہم کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ ہرگز نہیں چکا سکتے، لیکن کم سے کم ایک کوشش تو کر سکتے ہیں، ایک کم سے کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احسان کا بدلہ چکانے کی کوشش تو کر سکتے ہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بہتر یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہو وہ اپنی قربانی کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرے. لہذا آپ میں سے جس کو بھی وسعت ہے کوشش کریں، اللہ تعالیٰ توفیق دے اس کی، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ان نستشرف العین والاذن والا نضحی بمقابلۃ ولا مدابرۃ ولا شرقاء ولا خرقاء. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ ہم قربانی کے جانوروں کے عین کو یعنی اس کی آنکھوں کو اچھے طریقے سے جھانک لیں. نستشرفہ جھانک لیں، مراد یہ کہ غور سے دیکھ لیں اس کی آنکھوں کو کہ آنکھیں اس کی صحیح سالم ہیں کہ نہیں ہیں. والاذن دوسرا اس کے کانوں کو دیکھ لیں اچھے طریقے سے کہ اس کے کان صحیح سالم ہیں کہ نہیں ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ کہ قربانی کے پورے جانور کو، اگرچہ یہاں آنکھ اور کان دو لفظ ذکر کیے گئے ہیں لیکن مراد یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو اچھی طریقے سے پرکھ لیں کہ وہ صحیح چلتا ہے، صحیح دیکھتا ہے، صحیح سنتا ہے، صحیح بیٹھتا ہے، اس کے کسی بھی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے کوئی عذر کی اور عیب کی کوئی شکل نہ ہو. اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ جانور صحیح سالم لینا چاہیے، ایسا کہ جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو. وَأَلَّا نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ،
اور ہم ایسے جانور کی قربانی نہ کریں جو بمقابلتن، جس کے کان آگے سے کٹے ہوئے ہوں، ولا مدابرتن، اور نہ ایسے جانور کی قربانی کریں جس کے کان پیچھے سے کٹے ہوئے ہوں، ولا شرقاء، اور نہ ہی ایسے جانور کی قربانی کریں کہ جس کے کان گولائی کی شکل میں سوراخ ہوا ہوا ہو، چھید جس کو کہتے ہیں سوراخ، ولا خرقاء، اور نہ ہی ایسے جانور کی قربانی کریں کہ جس کے کان لمبائی میں چرے ہوئے ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چاروں صفات جانوروں کے کانوں کے کٹنے یا پھٹنے یا چرے ہونے کے اعتبار سے ذکر کی گئی ہیں۔ حاصل ان چاروں جملوں کا یہ نکلتا ہے کہ ہم ایسے جانور کی قربانی کریں کہ جس کا کان کٹا ہوا، چرا ہوا، سوراخ ہوا، آگے سے کٹا ہوا، پیچھے سے کٹا ہوا، کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے ان احادیث طیبہ کی روشنی میں کہ جانور بے عیب ہونا چاہیے، جانور بے عیب ہونا چاہیے۔ اگر اس کے اندر کوئی عیب ہے ہلکا پھلکا، جو عیب یسیر ہے، عیب فاحش نہیں ہے، یعنی زیادہ بڑے درجے کا عیب نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ البتہ کوئی عیب دار جانور اگر ہو تو خریدنے سے پہلے اس کی کنڈیشن بتا کر کسی سے مسئلہ پوچھنے کے بعد لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ چھوٹا سا عیب ہے، گھر لانے کے بعد پتہ چلے کہ نہیں یہ تو بڑا عیب ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اب کان کٹا ہوا ہے یا اس کی آنکھ سے وہ دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لنگڑا ہے، لنگڑا کے چل رہا ہے، 3 پاؤں پہ چل رہا ہے، دم کٹی ہوئی ہے، سینگ ٹوٹے ہوئے ہیں، سینگ جڑ سے اکھڑے ہوئے ہیں، اس طرح کی بہت ساری شکلیں جانور کے اندر ہوتی ہیں۔ ان تمام عیوب کی شکلوں کے بارے میں مسائل سے آگاہی کے بعد پھر جانور کو خریدا جائے۔ سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ بالکل بے عیب جانور خریدیں۔ اگر کوئی عیب دار جانور ہو تو اس کے عیب کے بارے میں مشورہ کرنے کے بعد خریدیں، تاکہ کوئی ایسا عیب لے کر ہم نہ لے لیں کہ جس کی وجہ سے قربانی ہماری درست نہ ہو۔ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نضحی باعظم القرن والاذن۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ ان نضحی، کہ ہم قربانی کریں ایسے جانور کی باعظم القرن، جس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں۔ اعظم القرن اصل میں اس جانور کو کہا جاتا ہے کہ جس کے سینگ جڑ سے اکھڑے ہوئے ہوں۔ دیکھیے جانور کے سینگ کے اعتبار سے 3 شکلیں فقہا نے ذکر کی ہیں۔ ایک وہ جانور ہوتا ہے کہ جس کے سینگ جڑ سے اکھڑے ہوئے ہوں۔ جڑ سے اکھڑنے کا مطلب کیا کہ اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ جانور کے سینگ اگر جڑ سے اکھڑ گیا ہو تو اندر ایک سوراخ سا، ایک ہول سا ہوتا ہے، اور وہ ہول اس کے سر کے اندر تک جا رہا ہوتا ہے، جس میں سے خون رس رہا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس جانور کی قربانی درست نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے اندر یہ بڑے درجے کا عیب کہلائے گا، کیونکہ اس سینگ کے اکھڑے ہوئے ہونے کی وجہ سے اس کے دماغ تک اس کے زخم کا اثر جائے گا، یہ بڑا عیب ہے۔ البتہ دوسری شکل کہ اگر جانور کا سینگ سرے سے ہو ہی نہ، جیسے کہ جانور بعض اوقات بغیر سینگ کے ہوتے ہیں، اس کے سر پہ پیدائشی طور پر سینگ آئے نہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی کیمیکل وغیرہ ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے سینگ کے اندر نشو نما نہیں ہوتی اور سینگ نکلتا ہی نہیں ہے، تو بھی اس کی قربانی درست ہے۔ اور تیسری صورت یہ کہ سینگ ٹوٹا ہوا ہو، چاہے درمیان سے ٹوٹا ہو، زیادہ ٹوٹا ہو، کم ٹوٹا ہو، لیکن ٹوٹا درمیان سے ہو، جڑ سے نہ ٹوٹا ہو، کیونکہ اگر جڑ سے ٹوٹا ہے تو اس کو ٹوٹنا نہیں، اس کو اکھڑنا کہتے ہیں۔ تو سینگ اکھڑے ہوئے جانور کی قربانی درست نہیں، سینگ ٹوٹے ہوئے جانور کی یا بے سینگ جانور کی قربانی درست ہے۔ بِأَعْظَمِ الْقَرْنِ کا مطلب ہے ایسا جانور کہ جس کے سینگ اکھڑے ہوئے ہوں، والأذن، اور ایسا جانور کہ جس کا کان کٹا ہوا ہو۔ تو اعظم القرن اور اعظم الاذن یعنی سینگ ٹوٹا ہوا یا کان کٹا ہوا جانور، اس کی قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے سے ہمیں منع کر دیا۔ رواہ ابن ماجہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ ابن آدم، آدمی سے مراد ابن آدم یعنی انسان، انسان کا کوئی بھی عمل قربانی کے دن یعنی عید الاضحیٰ کے دن اللہ کے نزدیک خون کے بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ احراق الدم کا مطلب ہوتا ہے خون کا بہانا۔ تو انسان کا کوئی بھی عمل قربانی کے دن اللہ کے نزدیک خون کے بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ
محبوب نہیں ہے۔ قربانی کے دن، جو قربانی کے ایام چل رہے ہوتے ہیں، ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ بہترین عمل جو ہوتا ہے وہ اس کے راستے میں خون کا بہانا، یعنی جانور کے گلے پہ چھری پھیرنا اور قربانی کرنا اللہ کے نام پر، یہ ان دنوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ اِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، بے شک یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ آئے گا، وَأَشْعَارِهَا اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا، وَأَظْلَافِهَا اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ جو ہم زائد چیزیں جن کو پھینک دیتے ہیں اور جو ہمارے کھانے میں اور کام میں نہیں آتی، جیسے کہ ہم سینگ ہیں یا بال ہیں یا کھر ہیں، ان کو ایک جسم کی زائد چیزیں سمجھتے ہیں اور ان کو پھینک دیتے ہیں، یہ سب کچرے میں چلے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ بھی ضائع نہیں ہوگا، یہ بھی ضائع نہیں ہوگا کہ یہ جانور کل قیامت کے دن ان سینگوں کے ساتھ، ان بالوں کے ساتھ، ان کھروں کے ساتھ آئے گا۔ تو سوچئے کہ جب یہ وہ چیزیں جو زائد چیزیں ہیں، جو پھینک دی جاتی ہیں، جو کھائی نہیں جاتی، جب ان چیزوں کے ساتھ جانور آئے گا تو وہ چیزیں جو کھائی جاتی ہیں اور نفع مند ہوتی ہیں اور استعمال کی جاتی ہیں، ان کے ساتھ کیسے نہیں آئے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے ساتھ تو بطریق اولا آئے گا، کہ جب زائد چیزیں آ رہی ہیں تو پھر جو غیر زائد چیزیں اور اصلی چیزیں وہ کیسے پیچھے رہ جائیں گی؟ اس کا مطلب کل قیامت کے دن جانور ان ساری چیزوں کے ساتھ آئے گا، چاہے اس کے جسم کی زائد چیزیں ہوں چاہے اصل چیزیں ہوں۔ اور آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ قبولیت کے چونکہ مقام پر فائز ہو چکا ہے، لہذا اپنے قربانی کرنے والے کے نفع کے لیے آئے گا، اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے آئے گا۔ وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ، اور بے شک خون اللہ کے نزدیک مکان قبولیت میں، یعنی قبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، قبل ان یقع من الارض، زمین پر گرنے سے پہلے کہ ابھی خون زمین پر گرا نہیں، زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ قربانی کا جانور مکان قبولیت میں پہنچ جاتا ہے۔ مکان قبولیت کا مطلب قبولیت کے خاص مقام تک وہ جانور پہنچ چکا ہوتا ہے خون کے زمین پر گرنے سے پہلے۔ فطیبوا بها نفسا، آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہذا تم لوگ خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ خوش دلی کے ساتھ کیا مطلب کہ اس کو اپنے پر کوئی بوجھ مت سمجھا کرو کہ پیسے جا رہے ہیں، مال خرچ ہو رہا ہے، اور یہ کوئی طبیعت میں گرانی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس میں طبیعت میں خوشی ہونی چاہیے، خوش دلی کے ساتھ، فرحت کے ساتھ، راحت و سکون کے ساتھ، یہ سوچ کر کے میرے رب نے مجھے حکم دیا تھا، اللہ کی توفیق سے مجھے اس حکم کو پورا کرنے کا موقع مل گیا، سعادت مل گئی، میری خوش نصیبی ہے کہ میرا مال قربانی میں لگ گیا۔ عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہوتی ہیں، یہ قربانی کیا چیزیں ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے، کہ حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ ہے۔ قالوا، صحابہ کرام نے پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے لیے اس میں کیا اجر ہے؟ قال، آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، ہر بال کے بدلے میں۔ آپ سوچئے ذرا، جانور کے جسم پر موجود بالوں کی تعداد کوئی گن سکتا ہے، شمار کر سکتا ہے، اس کا کوئی اندازہ بھی کر سکتا ہے کیا ان کے بالوں کی تعداد ہوگی؟ اللہ اکبر! تو ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی لکھی جائے گی۔ قالوا، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ فالصوف، اگر وہ جانور اونی ہو، یعنی ایسا جانور کہ جس کے جسم پر بال نہیں بلکہ روئیں ہوں اور اون کا جانور کہلاتا ہے، جیسے کہ بھیڑ، دمبا وغیرہ۔ قال، آپ نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اس کے روئیں کے ہر بال کے بدلے میں بھی حسنہ، ایک ایک نیکی لکھی جائے گی۔ اللہ اکبر! اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس قدر کثیر نیکیاں جمع کرنے کا انسان کو قربانی کے ذریعے سے موقع ملتا ہے۔ اسی طرح کی ایک روایت سنن کبریٰ بہقی میں ہے کہ جس میں بکل قطرۃ حسنۃ کے الفاظ ہیں، یعنی یہ تو کہا نا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی۔ ایک روایت میں اسی طرح کے الفاظ ہیں، سنن کبریٰ بہقی کی روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ ما لنا فیہا من الاجر، کہ ہمیں اس کا کیا اجر ملے گا؟
آپ نے فرمایا بکلی قطرۃ حسنہ، اس کے ہر خون کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خون کے ایک ایک قطرے کے بدلے میں بھی نیکی ملے گی، بال کے ایک ایک بال کے بدلے میں بھی نیکی ملے گی، اگر وہ جانور اون والا ہے تو اس کے ایک ایک روئے کے بدلے میں بھی نیکی ملے گی۔ اللہ اکبر، کس قدر عظیم اجر و ثواب کا یہ کام ہے قربانی۔ عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا فاطمہ قومی الی اضحیتک، اپنی قربانی کے جانور کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی تمہاری قربانی کا جانور قربان ہونے والا ہے، تم کھڑے ہو جاؤ اس کی قربانی ہوتے ہوئے، فشہدیہا، اس موقع پر تم حاضر ہو جاؤ، یعنی اپنی قربانی ہوتے ہوئے تم دیکھو اور اس موقع پر حاضر رہو، فإنہ یغفر لک، اس لیے کہ تمہاری مغفرت کر دی جائے گی، عند اول قطرۃ تقطر من دمہا، اس کے پہلے قطرے کے گرنے کے وقت میں، کہ جبکہ اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرے گا تو اس کے گرنے والے خون کے پہلے قطرے کے گرنے کے وقت میں تمہاری مغفرت کر دی جائے گی، کل ذنب عملتیہ، ہر وہ گناہ بخش دیا جائے گا جو تم نے کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اپنی قربانی کے موقع پر حاضر رہو، کیونکہ اس کے جسم سے جب خون بہے گا تو خون کا پہلا قطرہ زمین پر جو گرے گا، اس گرنے کے وقت میں تمہارا ہر وہ گناہ بخش دیا جائے گا جو تم نے کبھی زندگی میں کیا ہو۔ وقولی، اور اس موقع پر یہ کلمات بھی پڑھنا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ چنانچہ یہی کلمات آپ کو پتہ ہے کہ قربانی کے موقع پر جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں باقاعدہ، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس میں جو نسک کا لفظ ہے، نسک کے 3 معنی آتے ہیں، ایک معنی اس کا آتا ہے حج کے مناسک، حج کے افعال، دوسرا معنی اس کا آتا ہے قربانی، اور تیسرا معنی اس کا آتا ہے عبادت۔ اس کا ترجمہ یعنی گویا کہ ان تینوں معنوں کے اعتبار سے کیا جا سکتا ہے کہ بے شک میری نماز میرے سارے مناسک حج، بے شک میری نماز میری قربانی، بے شک میری نماز میری ساری عبادتیں، میری زندگی، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین، اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی کا ہی تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، وانا من المسلمین، اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ کیا یہ خصوصیت آپ کی اور آپ کے اہل بیت کے لیے ہے بطور خاص، کہ آپ لوگ اس طریقے سے احلال کرتے ہیں، قربان کرتے ہیں، یا تمام مسلمین کے لیے یہ خصوصیت ہے کہ سب یہ کام کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لا بل للمسلمین عامۃ، تمام مسلمانوں کے لیے یہ خصوصیت ہے اور سب کے لیے یہی طریقہ ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انفقت الورق فی شیء احب الی اللہ من نحیر ینحر فی یوم عید، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کوئی مال خرچ نہیں کیا جاتا، ایسا مال کہ جو زیادہ محبوب ہو اس قربانی کے مقابلے میں، ینحر فی یوم عید، جو عید کے دن قربان کر دیا جائے۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ اس کا سلیس آسان الفاظ میں ترجمہ یہ بنے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی محبوب مال نہیں ہے، اس سے زیادہ کوئی پسندیدہ مال نہیں ہے جو قربانی کے جانور میں خرچ کیا جائے، کہ قربانی کے جانور میں خرچ کرنے کے اندر جو مال آپ کا لگ گیا، اس سے زیادہ کوئی مال اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ ینحر فی یوم عید، ایسا جانور جو عید کے دن قربان کر دیا جائے، گویا عید کے دن جو جانور قربان کیا جائے گا اس پر لگنے والا مال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہوتا ہے۔ عن عبداللہ ابن حسن عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ضحى طیبۃ بها نفسہ، فرمایا جس نے خوش دلی کے ساتھ قربانی کی، اس طرح قربانی کی کہ اس کا دل بالکل مطمئن اور خوش ہے کہ میں نے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے قربانی کی ہے، اپنے اوپر کوئی گرانی نہیں سمجھ رہا اس کو، محتسبا لأضحیتہ، اور اسے اپنی قربانی کے جانور پر اجر و ثواب کے ملنے کی نیت اور ارادہ بھی ہے کہ انشاءاللہ مجھے اس پر ثواب بھی ملے گا، کانت لہ حجابا من النار، تو یہ قیامت کے دن
قربانی کا جانور اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائے گا۔ لیکن شرط دیکھیں، 2 شرطیں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ دل کی خوشی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنا، اور دوسرا یہ کہ اس بات کی نیت اور ارادہ کہ انشاءاللہ مجھے اجر و ثواب ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنا اور ساتھ میں اجر و ثواب کی نیت رکھنا، یہ ایسی چیز ہے کہ قربانی کے جانور کے لیے، قربانی کا جانور انسان کے لیے کل قیامت کے دن حجاب اور رکاوٹ اور اس کے لیے بچنے کا ذریعہ ثابت ہو جائے گا۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ضحوا وطیبوا بها انفسکم، فرمایا کہ قربانی کرو اور اس کو اپنے دل کی خوشی کے ساتھ کرو۔ ضحوا، قربانی کرو، اور قربانی اس طرح سے کہ طیبوا بها انفسکم، اس کے کرتے ہوئے تم اپنے نفسوں کو خوش رکھو، یعنی خوش دلی کے ساتھ۔ فإنه ليس من مسلم يوجه ضحيته إلى القبلة إلا كان دمها وفرسها وصوفها حسنات محضرات في ميزانه يوم القيامة۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ جو اپنی قربانی کے جانور کا رخ قبلے کی طرف کرے، جیسے اس کو لٹاتے ہیں قربانی کے لیے اور قبلہ رخ کرتے ہیں، تو کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ جو اپنی قربانی کے جانور کا رخ قبلے کی طرف کرے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اس کو ذبح کرنے کے لیے، تو کل قیامت کے دن اس کا خون، اس کا گوبر، اس کا اون سب حاضر ہونے والی نیکیوں کی صورت میں آئیں گے اور قیامت کے دن اس کے میزان عمل میں رکھے جائیں گے، یعنی ان کو تولا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خون کا بھی وزن ہوگا، اس کے گوبر کا بھی وزن ہوگا، اس کے اون کا بھی وزن ہوگا، یہ سب نیکیوں کی صورت میں اس کے میزان عمل میں رکھے جائیں گے، یعنی ان کا بھی وزن نیکیوں کی صورت میں تولا جائے گا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وہی بات جو میں نے ابھی ذکر کی تھی کہ جب خون، گوبر اور اون جو کھایا نہیں جاتا، جو گوشت کی طرح سے استعمال نہیں کیا جاتا، جب خون، گوبر اور اون کا یہ حال ہے تو پھر گوشت کا کیا حال ہوگا، پھر ہڈیوں کا کیا حال ہوگا، پھر کلیجی کا کیا حال ہوگا، پھر پائے اور سری کا کیا ہوگا۔ وہ ساری چیزیں تو نفع والی چیزیں ہیں۔ جب یہ جسم کی زائد چیزیں کل قیامت کے دن نامہ عمل کے ترازو میں جس میں نیکیاں تولی جا رہی ہوں گی، جب ان چیزوں کا وزن ہوگا تو پھر ان چیزوں کا وزن کیسے نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وجد ساعة فلم یضحی، جس نے وسعت کے باوجود قربانی نہ کی، فلا یقربن مصلانا، اسے چاہیے کہ وہ ہرگز ہمارے مصلی یعنی عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ وہ وعید ہے جو میں عرض کر رہا تھا کہ قربانی کے نہ کرنے کے اوپر وعید آئی ہے، اور وعید کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کوئی نفلی اور اختیاری کام نہیں ہے، اس کا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ کوئی اگر یہ نہ کرے تو گناہگار ہوگا۔ چنانچہ فرمائے کہ جس نے وسعت کے باوجود کہ اللہ نے اس کو فراوانی دی تھی لیکن وہ قربانی نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں فرمائے کہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے عیدگاہ میں آ کے نماز عید ادا کرے، اس کا شمار گویا کہ ہمارے اندر کہلانے کے قابل نہیں۔ کتنی سخت الفاظ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ثلاث ہن علی فرائض، 3 چیزیں جو مجھ پر فرض ہیں، 3 چیزیں ایسی ہیں جو مجھ پر فرض ہیں، لیکن وہن لکم تطوع، تمہارے لیے کرنا لازم نہیں، تمہارے لیے ان کا کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی فرض نہیں ہے۔ میرے اوپر تو فرض ہیں، تمہارے اوپر فرض نہیں ہے۔ ایک وتر کی نماز، دوسرا قربانی، اور تیسرا چاشت کی نماز۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ 3 چیزیں یعنی وتر، قربانی اور چاشت کی نماز یہ فرض نہیں ہے امت کے لیے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ تینوں چیزیں بطور فرض کی تھی، بطور فرض کی تھیں۔ امت کے لیے فرض نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ کرنا لازم بھی نہیں ہے۔ ان میں وتر کی نماز لازم ہے اس معنی میں کہ فرض تو نہیں ہے لیکن واجب ہے۔ نحر یعنی قربانی کرنا یہ فرض تو نہیں ہے لیکن واجب ہے۔ صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز یہ فرض تو نہیں ہے لیکن نفل ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو یہ تینوں چیزیں بطور فرض کی تھی، لیکن امت کے لیے یہ تینوں چیزیں فرض نہیں ہے، لیکن فرض نہ ہونے کا مطلب فرض سے کم درجے کی ہیں۔ وتر اور قربانی یہ واجب کی کیٹیگری میں آتی ہیں، اور چاشت کی نماز یہ نفل کے اندر آتی ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب علی النحر، میرے اوپر قربانی لازم کی گئی ہے، فرض کی گئی ہے، ولم یکتب علیکم، تم پر یہ فرض نہیں ہے، وامرت بصلاۃ الاضحیٰ،
مجھے چاشت کی نماز کے پڑھنے کا باقاعدہ حکم دیا گیا ہے، یعنی مجھ پر فرض کیا گیا ہے، ولم تؤمروا بہا، تم لوگوں کو اس کا حکم نہیں دیا گیا، یعنی تم پر یہ نماز فرض نہیں کی گئی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ استدین و اضحی، کیا میں قرض لے کے قربانی کر سکتی ہوں؟ کہ میرے پاس اگر ابھی فی الحال موجود نہیں ہے مال، میں کسی سے قرض لے کے قربانی کر لوں؟ قال، آپ نے فرمایا نعم فإنہ دین مقضی، یہ ایک ایسا دین ہے، ایک ایسا قرضہ ہے جو کہ ادا کر دیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی ادائیگی میں طاقت دی جاتی ہے، قدرت دی جاتی ہے، توفیق دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی قرض دے کے قربانی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ بعض لوگوں کے پاس فی الحال پیسہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ 1.5-2 مہینے کے بعد ہمارے پاس پیسہ آنے والا ہے، لیکن ابھی فی الحال عید کے دنوں میں نہیں ہے، تو کیا ہم کہیں سے قرض لے کے کر سکتے ہیں؟ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قرض لے کے قربانی کی جا سکتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص صاحب نصاب نہیں، اس کے اوپر قربانی لازم نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، وہ اپنے اوپر ایک برڈن نہ لے، اپنے اوپر ایک اضافی بوجھ نہ ڈالے، لیکن اگر قربانی اس کے اوپر لازم ہے تو بہرحال اس نے کرنی ہے۔ اسی طرح عورتوں کے پاس بعض اوقات گولڈ ہوتا ہے، سونا ہوتا ہے، زیور ہوتا ہے، اور ان کے اوپر قربانی بن رہی ہوتی ہے مسئلے کی روح سے، لیکن ان کے پاس کوئی ہاتھ میں پیسہ نہیں ہوتا، تو وہ یہی سوال کرتی ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہے، ہم قربانی کہاں سے کریں؟ تو جواب یہ کہ یہ آپ کا میٹر ہے، لیکن بہرحال قربانی جب شریعت کی طرف سے آپ کے اوپر لازم ہے تو آپ نے کرنی ہے، چاہے آپ اس کے لیے گولڈ بیچیں، چاہے آپ اس کے لیے قرضہ لیں، یا آپ کسی سے مانگ کر قربانی کر لیں، بعد میں ادا کر لیں، لیکن بہرحال کرنی ہے آپ نے، کیونکہ جس کے اوپر قربانی لازم ہے اس نے کہیں نہ کہیں سے قربانی کا انتظام کرنا ہے۔ عام طور پر عورتوں کے پاس اپنے ہاتھ میں اگر پیسہ نہیں ہوتا تو گھر کے جو مرد حضرات ان کے سرپرست ہوتے ہیں وہ ان کی طرف سے قربانی کر لیتے ہیں، اور کر بھی سکتے ہیں، مثلاً شوہر ہے، بیوی کی طرف سے قربانی کر لیتا ہے اور کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی صرف اپنے پیسے سے کرنا ضروری نہیں، کوئی عورت، اس کا شوہر اس کی طرف سے قربانی کر رہا ہو کی جا سکتی ہے، اس کے والد اس کی طرف سے قربانی کر رہے ہوں کی جا سکتی ہے۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ ہم ان نستشرف العین والاذن، آنکھوں کو اور کان کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں، پرکھ لیں، وان لا نضحی، اور ہم قربانی نہ کریں ایسے جانور کی جو بمقابلۃ ولا مدابرۃ ولا شرقاء ولا خرقاء، یہ وہی الفاظ ہیں جو پیچھے بھی حدیث میں گزرے تھے کہ ہم ایسے جانور کی قربانی نہ کریں کہ جس کا کان آگے کی جانب سے کٹا ہوا ہو، یا پیچھے کی جانب سے کٹا ہوا ہو، یا اس کا کان گولائی کی صورت میں چھدا ہوا ہو، یا یہ کہ ولا خرقاء، اس کا کان لمبائی کی صورت میں چرا ہوا ہو۔ حضرت ابو الاشد سلمی اپنے والد اور وہ ان کے دادا سے نقل فرماتے ہیں کہ کنت سابع سبعۃ، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 افراد میں سے ایک تھا۔ کیا مطلب؟ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور ہم کل 7 افراد تھے، 7 میں سے میں ایک تھا۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ چلنے والوں کی کل تعداد 7 افراد تھی، میں بھی ان میں شامل تھا۔ اتنے میں فَأَمَرَنَا نَجْمَعُ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنَّا دِرْهَمًا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم میں سے ہر شخص سے ایک ایک درہم لے لیں، یعنی سب سے 7 افراد سے ایک ایک درہم جمع کریں۔ بہرحال ہم نے سب سے ایک ایک درہم جمع کیا، فاشترینا اضحیۃ بسبعۃ دراہم، 7 درہم میں ہم نے ایک جانور خریدا، ایسا بڑا جانور کہ جس میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ فقلنا، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ لقد اغلینا بہا، کہ یہ تو ہمیں بہت بھاری پڑ گیا، بہت مہنگا پڑ گیا، اس زمانے کے اعتبار سے جو قیمت ہوا کرتی تھی اس میں کچھ زائد پیسے لگے ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افضل الضحایا اغلاہا، بے شک قربانی کے جانوروں میں سب سے افضل جانور وہ ہے کہ جو ان میں سب سے مہنگا ہو، سب سے مہنگا ہو۔ وَأَسْمَنُهَا، اور وہ جانور سب سے بہتر ہے جو ان میں سب سے زیادہ فربا اور موٹا ہو، طاقتور ہو۔ وَأَمَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ چلو آؤ مل کے قربانی کرتے ہیں، اس طرح کے فَأَخَذَ رَجُلٌ بِرِجْلٍ، ایک آدمی نے ایک پاؤں پکڑا، دوسرے آدمی نے دوسرا پاؤں پکڑا، تیسرے آدمی نے ایک ہاتھ پکڑا، چوتھے آدمی نے ایک ہاتھ پکڑا، 5ویں آدمی نے ایک سینگ پکڑا، 6ٹھے آدمی نے ایک سینگ پکڑا، وَذَبَحَهَا السَّابِعُ، اور 7ویں بندے نے قربانی کر دی۔ تو 7 افراد جو ایک جانور میں شریک تھے ان سب نے جانور پر ہاتھ لگایا اور ایک بندے نے چھری چلا دی۔
سب نے اس طرح کہ ایک نے ایک پاؤں، دوسرے نے دوسرا پاؤں، ایک نے ایک ہاتھ، دوسرے نے دوسرا ہاتھ، ایک نے ایک سینگ، دوسرے نے دوسرا سینگ، یہ ہو گئے 6، اور 7ویں بندے نے چھری چلائی۔ اس طرح 7 افراد نے مل کر قربانی کی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ 7 افراد مل کر قربانی کر سکتے ہیں، جیسے کہ پیچھے مسئلے کی وضاحت ہو چکی ہے۔ البتہ اس حدیث سے ایک اور بات 7 افراد کے حوالے سے معلوم ہوتی ہے کہ اگر 7 افراد مل کے کسی جانور میں قربانی کر رہے ہوں تو وہ 7 کے 7 اگر قربانی کے موقع پر حاضر ہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ ضروری نہیں ہے اگر کوئی ایک دو موجود نہیں ہے، غائب ہیں، کہیں دور ہیں، کسی دوسرے علاقے میں ہیں، وہ اپنا حصہ وکالت کے تھرو ڈلوا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کا حاضر ہونا ضروری نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر وہ 7 کے 7 افراد قربانی کے موقع پر موجود ہوں تو یہ بہتر ہے۔ حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنتانی حفظتہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 چیزیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محفوظ کی ہیں، یعنی 2 چیزیں محفوظ کی ہیں، یعنی 2 باتیں میں نے محفوظ کی ہیں، ان باتوں کو میں بتاتا ہوں کہ وہ کون سی 2 باتیں میں نے سیو کی ہیں۔ پہلی بات، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کرنے کو لازم اور ضروری قرار دیا ہے، ہر چیز کے ساتھ احسان کرنا ضروری ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، لہذا جب تم قتل کیا کرو تو اچھے طریقے سے قتل کیا کرو۔ قتل کرنے کا مطلب کوئی قتل و غارت گری اور مار دھاڑ اور کسی کا خون بہانا مراد نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی ایسا شخص کہ جس کو قصاص میں قتل کرنا ہے، قصاص میں قتل کرنا ہے یا سنسار کے کرنے کے طور پر اس کو مارنا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے قتل کرو، اس معاملے میں کہ اس کی جان آسانی سے نکل جائے، کیونکہ جرم تو نافذ، اس کے جرم کی سزا تو نافذ کرنی ہے نا، لہذا جرم کی سزا نافذ کرنے میں اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اس طرح سے اس کو قتل کرو کہ اس کی جان جلدی اور آسانی سے نکل جائے، یہ ہے اچھے طریقے سے قتل کرنا۔ اور وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اور جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ جانور کو ذبح کرنے کے لیے اچھے سے اچھا طریقہ اختیار کرنے کا مطلب چھری تیز ہونی چاہیے اور اس کی گردن کی رگوں کو جلدی اور آسانی سے کاٹ دو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، چاہیے کہ تم میں سے ہر ایک اپنی شفرہ کو یعنی اپنی چھری کو پہلے سے تیز کر لے۔ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے ذبیحہ کو، اپنی قربانی کے جانوروں کو راحت پہنچائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی کے جانور کو راحت پہنچانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے لیے چھری کو پہلے سے تیز کرنے کا انتظام کر لیں اور گردن کی رگوں کو آسانی اور جلدی کے ساتھ کاٹیں، تاکہ اس کی جان نکلنے سے پہلے اس کی جان جو حلق میں اٹکی ہوئی ہے اس میں اس کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ بعض لوگ جانور کو گرا دیتے ہیں، اس کے بعد اس کو گھسیٹ کر کبھی یہاں لے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی وہاں لے جا رہے ہوتے ہیں، کہ جیسے گرا دیا، اب گرانے کے بعد کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہاں گندا ہو جائے گا، یہاں خون بہے گا، وہاں لے جاؤ، اب اس کو گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں۔ تو بھائی گرانے سے پہلے یہ کام سوچ لیتے کہ آپ نے کہاں گرانا ہے۔ اسی طریقے سے جانور کو گرا دیا، اب چھری دیکھ رہے کہ چھری کہاں ہے، تو چھری کند نظر آئی، اب اس کے سامنے چھری تیز ہو رہی ہے۔ یہ سب باتیں آگے حدیثوں میں آ رہی ہیں، سب منع ہے۔ جانور کے گرانے سے پہلے یہ سارے کام پہلے سے اوکے ہو جائیں، تاکہ جانور کے گرانے کے بعد اس کی چھری پھیرنے کا عمل جلدی اور آسانی کے ساتھ، تاکہ اس کی روح آسانی سے نکلے۔ عن ابن سیرین رحمہ اللہ قال رأى عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجلا، حضرت محمد ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی شخص کو دیکھا، یسحب شاتن، جو بکری کو گھسیٹ رہا تھا، کھینچ رہا تھا، برجلیہا، اس کے پاؤں سے پکڑ کر، لیذبحھا، اس کو ذبح کرنے کے لیے، لے جانے کے لیے، کہ تاکہ اس کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے تو لے جانے کے لیے اس کا پاؤں سے پکڑ کر اس کو گھسیٹ رہا تھا۔ فقال له، تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ویلک قدھا الی الموت قودا جمیلا، کہ تمہارا برا ہو، ویلکا کا لفظی ترجمہ ہے تمہاری ہلاکت ہو۔ اس سے مراد محاورے میں بد دعا دینا مقصود نہیں ہوتا، یہ ناگواری کا اظہار مقصود ہوتا ہے کہ او ہو تمہارا برا ہو، یہ تم کیا کر رہے ہو، قدھا الی الموت قودا جمیلا، اس کو موت کی طرف اچھے طریقے سے کھینچ کے لے جاؤ۔ موت کی طرف کا مطلب یعنی ذبح کرنے کے لیے، کیونکہ ذبح کرنے کے بعد اس کی موت ہو جائے گی، تو موت کی طرف یعنی ذبح کرنے کے لیے اس کو اچھے طریقے سے کھینچ کے لے جاؤ۔ اچھے طریقے سے کھینچنے کا مطلب یعنی اچھے طریقے سے، یعنی عزت کے ساتھ، جیسے کسی کا اکرام کرتے ہوئے اس کو عزت کے ساتھ لے کے جایا جاتا ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ تم نے اس کو گرا دیا، پاؤں سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہو؟ یہ تو اس کی بے اکرامی ہے، اور قربانی کا جانور تو شعائر اللہ میں سے ہے، اس کی عظمت، اس کی تعظیم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے سنا یقولو، کہ وہ فرما رہے تھے،
یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اذا احد احدکم الشفرہ، جب تم میں سے کوئی چھری کو تیز کر لے تو فلا یحدھا، اس کو تیز اس طرح سے نہ کرے کہ والشاۃ تنظر الیہ، کہ بکری اس کو دیکھ رہی ہو، بکری ہو یا کوئی بھی قربانی کا جانور ہو، اس کے سامنے اس طرح سے چھری تیز نہ کرے کہ وہ دیکھ رہی ہے اور تم اس کے سامنے تیز کرو، نہیں، اس کی نگاہوں کے سامنے تیز کرنے کے بجائے اس کو کہیں دور تیز کرو تاکہ اس کی نگاہ اس پر نہ پڑے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو دیکھا اسجع شاتن، جس نے بکری کو گرا کر لٹایا، فوضع رجلہ علی عنقها، اور اس کی گردن پر اس نے پاؤں رکھا، اور اس کے بعد وہ یحد شفرتہ، وہ اپنی چھری کو تیز کرنے لگا۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویلک، تمہارا برا ہو، یہ کیا کر رہے ہو، اردت ان تمیتھا موتات، تم نے کیا یہ چاہا ہے کہ تم اس کو کئی موتیں دے کے مارو، کئی موتیں دے کے مارو، یعنی کیا مطلب کہ ایک موت تو تم اس کو ویسے ہی دے دو گے، یعنی چھری چلا دو گے، تو اس سے پہلے کئی موتوں سے اس کو کیوں مار رہے ہو کہ اس کی گردن پر تم نے پاؤں رکھ کر اس کے منہ پر تم چھری تیز کر رہے ہو۔ ہلا احدت شفرتک قبل ان تصجعها، تم نے اپنی چھری کو اس کے لٹانے سے پہلے کیوں نہیں تیز کیا تھا، تم نے اپنی چھری کو اس کے لٹانے سے پہلے کیوں نہیں تیز کیا تھا، کیا مطلب کہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم پہلے سے چھری کو تیز کر دیتے۔ حضرت صفوان ابن سلیم فرماتے ہیں کہ کانا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ینہا ان تذبح الشاۃ عند الشاۃ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کیا کرتے تھے، اس بات سے روکا کرتے تھے کہ بکری کو بکری کے سامنے ذبح کیا جائے، کیونکہ ایک بکری دوسری بکری کو جب ذبح ہوتے ہوئے دیکھے گی تو ذبح تو اس نے بھی ہونا ہے، دوسرے جانور نے بھی، لیکن وہ اس کے ذبح ہونے کو دیکھتے ہوئے پہلے سے ہی موت مر جائے گی۔ کسی کو اس کے سامنے اس طریقے سے ذبح مت کرو کہ اس دوسرا جانور ذبح ہوتا ہوا یہ اپنی آنکھوں سے جانور دیکھ رہا ہو، بلکہ اس سے ہٹ کر کرو، الگ کرو۔ حضرت سالم ابن عبداللہ ابن عمر اپنے والد سے یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بحد الشفار، چھریوں کو تیز کرنے کا، اور اس بات کا بھی حکم دیا کہ ان توارا عن البہائم، کہ ان کو جانوروں سے چھپایا جائے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اس چھری کے عمل کو، چھری تیز کرنے کے عمل کو جانوروں سے چھپایا جائے۔ تو مقالہ، پھر آپ نے فرمایا اذا ذبح احدکم فلیجہز، جب تم میں سے کوئی ذبح کرے تو اس کو چاہیے کہ جلدی ذبح کرے، دیر نہ لگائے کہ ذبح کر رہے ہیں، اچھا چھری لے کر آؤ، اچھا رسی لے کر آؤ، اچھا جانور کو سیدھا کر دو، اچھا پاؤں پکڑ کر اس کو وہاں گھسیٹ کے لے جاؤ، یہ سارے کام ایک دم سے ہو جائیں تو کتنی آسانی سے جانور کی جان نکلے گی، اور اگر یہی کام کرتے رہیں گے تو جانور گویا کہ وہ تو مرنے سے پہلے ہی اس کو کئی موتیں دینا لازم آئے گا۔ حضرت عاصم ابن عبید اللہ ابن عاصم ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حد شفرتن، چھری تیز کی، واخذ شاتن لیذبحها، اور اس نے بکری کو پکڑا ذبح کرنے کے لیے، فضربہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو درہ لگایا، فقال، اور فرمایا کہ اتعذب الروح، کیا تم ایک روح رکھنے والے جانور کو عذاب دے رہے ہو، تکلیف دے رہے ہو، اللہ فعلت هذا قبل ان تأخذها، کہ تم نے یہ کام اس کے پکڑنے سے پہلے کیوں نہ کر لیا کہ پہلے سے چھری تیز کر لیتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہ کان یأمر بناتہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ بھی ذبح کریں، نسائکہن بایدیہن، اپنے قربانی کے جانوروں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ عورت بھی قربانی اس سے معلوم ہوا کہ کر سکتی ہے اگر اس کو کرنا آتا ہو اور اس کے اندر جگرا ہو اور وہ چھری چلا سکتی ہو، صحیح طریقے سے رگیں کاٹنا جانتی ہو تو وہ بھی کر سکتی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ مرد ہی چھری چلائے، البتہ عورتوں میں جگرا چونکہ کم ہوتا ہے، وہ چھری چلانے کے حوالے سے کمزور دل کی ہوتی ہیں، لہذا ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی، تو ایک الگ بات ہے کہ وہ نہیں کرتی، لیکن اگر کسی کو اللہ نے طاقت دی ہے تو وہ کر سکتی ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ اپنی قربانی کے جانوروں پر اپنے ہاتھ سے چھری چلائیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رحم ذبیحۃ رحمہ اللہ یوم القیامہ، جس نے ذبیحہ یعنی جانور پر، قربانی کا جو بھی ذبیحہ ہوتا ہے، چاہے وہ قربانی کے لیے ذبح کیا جا رہا ہو یا کوئی بھی ذبح کردہ جانور جو گوشت کے لیے بھی بھلے ذبح کیا جا رہا ہو، فرمایا جس نے ذبیحہ پر رحم کھایا اللہ اس پر قیامت کے دن رحم فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من رحم ولو ذبیحۃ عصفور، جس نے رحم کھایا اگرچہ ایک چڑیا کے ذبیحے پر ہی کیوں نہ کھایا ہو، یعنی ایک چڑیا کو بھی اگر ذبح کیا جا رہا ہے، مثلا جیسے شکار میں چڑیا
جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، اگر اس ذبیحہ عصفور یعنی چڑیا کے بھی ذبیحہ پر ذبح کرنے پر بھی اگر کسی نے رحم کھایا، اللہ کل قیامت کے دن اس پر رحم فرمائیں گے۔ یہ ساری احادیث طیبہ آپ کے سامنے جو ذکر کی گئی ہیں، یہ سب قربانی کے حوالے سے مختلف کتابوں سے حدیثیں یہ جمع کی گئی ہیں، اور آپ کے سامنے اس موقع پر قربانی کے حوالے سے یہ حدیثیں اس لیے پڑھی گئیں تاکہ جس طریقے سے ہمارا گزشتہ درس قربانی کے بارے میں آیات قرآنیہ کی روشنی میں جس طریقے سے ہوا تھا، آج احادیث طیبہ کی روشنی میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمارے سامنے آ جائیں کہ قربانی کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات عالیہ کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری باتوں پر ہم سب کو دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہ مل بیٹھنا، جمع ہونا جو دین کے سیکھنے کی غرض سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں اپنی شان کے مطابق قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔